मुकाशफे की किताब में 7 कलीसियाओं के साथ वादे किए गए। आज हम उन पे गौर करेंगे कि उनके साथ क्या क्या वादे किए गए, और उनको जानने के लिए मैं सबसे पहले आपसे गुजारिश करूंगा यूहन्ना हरफ का मुकाशफा उसका पहला बाब और उसकी हम आयत नंबर 12 पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, मैंने उस आवाज़ देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे। आवाज़ देने वाले को यीशु मसीह आवाज़ दे रहा है, तो वो जो यूहन्ना हरफ है कहता है कि मैंने उस आवाज़ देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा, तो क्या लिखा है, और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो सोने के 7 चिरागदान उसको नजर आते हैं। आगे क्या लिखा है, और उन चिरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीनाबंद सीना पर बांधे हुए था। अब ये देखें, चिरागदान है और उन चिरागदानों के बीच में एक आदमजात सा शख्स खड़ा है जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीनाबंद बांधे हुए था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक सबसे पहले क्या नजर आए हैं, 7 चिरागदान नजर आए हैं। इसके बाद आदमजात सा शख्स यानी कि यीशु मसीह नजर आया है, सूलियां देखेगा, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे। किसके दाहिने हाथ में? यीशु के दाहिने हाथ में। उस जो आदमजात सा शख्स खड़ा है उसके दाहिने हाथ में क्या थे? 7 सितारे थे, और उसके मुंह से एक 2 तेज तलवार निकलती थी। जिन चीज़ों पर मैं गौर दिलवाना चाह रहा हूँ, जब यूहन्ना हरफ ने पीछे मुड़कर देखा तो उसको 7 चिरागदान नजर आए, फिर उसको आदमजात सा शख्स नजर आया, और फिर उसको 7 सितारे नजर आए। आदमजात सा जो शख्स है उसका तो पता है कि ये यीशु मसीह है। हमने देखना यह है कि चिरागदान क्या है और 7 सितारे क्या हैं, क्योंकि जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो आदमजात सा शख्स जो है वो 7 चिरागदानों के बीच में था, और 16वीं आयत में हमने देखा कि उस आदमजात सा का जो शख्स है उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे हैं। देखेंगे ये दोनों क्या हैं? 20वीं आयत, यूहन्ना हरफ का मुकाशफा पहला बाब 20वीं आयत, यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा। 7 सितारों का कोई भेद है जिसे तूने मेरे, यीशु मसीह कह रहा है कि जिन 7 सितारों को तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा है उनका भेद क्या है, और उन सोने के 7 चिरागदानों का, कहता है कि सोने के 7 चिरागदानों का भेद भी मैं तुम्हें बताने लगा हूं, और जो मेरे दाहिने हाथ में 7 सितारे हैं उनका भेद भी मैं तुझे बताने लगा हूं। और वो क्या कहता है कि वो 7 सितारे जो हैं वो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं। वो कहता है 7 सितारे 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं, और फिर वो कहता है और वो 7 चिरागदान कलीसियाएं हैं। अब देखें, एक चीज़ वाज़ेह हो गई यहाँ पे कि वो 7 जो चिरागदान हैं वो क्या हैं? कलीसियाएं हैं। इसका मतलब ये होगा कि यीशु जो है, जब उसने यूहन्ना हरफ ने पीछे मुड़कर देखा तो आदमजात सा शख्स चिरागदानों के दरमियान में है, और यहाँ पे खुदा खुद ही भेद बता रहा है कि वो जो चिरागदान तूने देखे हैं ना वो कलीसियाएं हैं। इसका मतलब है कि यीशु जो है वो कलीसियाओं के दरमियान में खड़ा है। अब एक आयत है मत्ती उसका 18वां बाब और उसकी 20वीं आयत, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं वहाँ मैं उनके बीच में हूँगा। तो यीशु क्या कहता है कि जहाँ 2 या 3 जमा होंगे मैं वहाँ पे मौजूद हूँगा, वहाँ उनके बीच में हूँगा। और मुकाशफा में हमने पढ़ा कि यीशु जो है उन कलीसियाओं के दरमियान है। अब एक ख़ास चीज़ यहाँ पे 7 का जिक्र है। 7 का जो अदद है कामलियत का अदद है। इसका मतलब जो है वो कामलियत है। जब कामल की बात हो जाती है तो मुकम्मल हर चीज़ उसमें कवर हो जाती है। अगर कलीसिया की बात हो रही है तो 7 कलीसिया का मतलब पुराने ज़माने की, अब की, आने वाले ज़माने की जो जो कलीसियाएँ होंगी उन सब की बात हो रही है। 7 कलीसियाओं का मतलब ये कि बैनुल अक़वामी कलीसियाएँ जो शुरू से अब तक या आने वाले ज़माने तक होंगी। जो वहाँ पे भेद की बात कर रहा है कि मैं तुझे भेद बताता हूँ, यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा, और उन सोने के 7 चिरागदानों का। वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं, और वो 7 चिरागदान कलीसियाएं हैं। चिरागदान जो हो गए हैं वो कलीसियाएं, कलीसिया को ज़ाहिर करते हैं। तो और खुदावंद यीशु मसीह जो है उन कलीसियाओं के दरमियान है। ये चीज़ वहाँ पे यीशु कर रहा है। अब हमने इससे पहले पढ़ा वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं। 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं। अगर यूनानी में इस लफ्ज़ को देखा जाए ना, यहाँ पे लिखा जो है वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं। यहाँ पे यूनानी में देखा जाए तो यहाँ पे यूनानी के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है उसका जो मेन मतलब है वो पैगाम देने वाला है। उसका मतलब वहाँ पे फरिश्ते नहीं लिखा गया है, तर्जमे में इसको फरिश्ता लिखा गया है, लेकिन
ओरिजिनली यूनानी में जो मतलब वहाँ पे जो लफ्ज़ लिखा हुआ है उसका जो मेन मतलब है वो पैगाम देने वाला है, पैगंबर है। तो कलीसियाओं को पैगाम आज के ज़माने में हमारी कलीसियाओं में पैगाम कौन देते हैं? खुदा के खादमीन देते हैं। अब यहाँ पे वो बात कर रहा है इफसस की कलीसिया के फरिश्ता। अब यहाँ पे मैं जहाँ जहाँ ये फरिश्ते का वर्ड यूज़ हुआ है वहाँ पे इफसस की कलीसिया को पैगाम देने वाले को ये लिख, इस तरह करके ये यूनानी की बाइबल में इस तरह से लिखा हुआ है। अब मैं आपकी एक और तरफ ज़रा ध्यान देता हूँ कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए और पाक रूह जब इस दुनिया में भेज दिया गया दूसरा मददगार, तो फिर फरिश्तों का काम जो है इस दुनिया के साथ ख़त्म हो गया। अब खुदा जो यीशु मसीह से पहले जो फरिश्तों को भेजता था वो बात ख़त्म हो गई। उसकी वजह क्यों? क्योंकि उसकी जगह पे यीशु मसीह ने दूसरा मददगार हमारे लिए मुहैया कर दिया। अब फरिश्ते हमारे दरमियान काम नहीं करते हैं, अब हमारे दरमियान खुदा का पाक रूह काम करता है। इस वजह से यहाँ पे अगर फरिश्ते लिखा हुआ है तो मैं आपकी ये गलतफहमी निकालना चाहता हूँ कि यहाँ पे फरिश्ते नहीं हैं, क्योंकि फरिश्ते अब दुनिया में काम करते ही नहीं हैं। अब खुदा का पाक रूह काम करता है। और अगर फरिश्ते काम करते हैं तो फिर पाक रूह काम नहीं करता है, फिर पाक रूह नहीं है। इन दोनों में से कोई एक चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी। तो डेफिनेटली हम यकीन रखते हैं कि यीशु ने हमारे लिए दूसरा मददगार मुहैया किया जो कि पाक रूह है। यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है कि वो 7 सितारे, तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं। यहाँ पे फरिश्ता लफ्ज़ नहीं है बल्कि वो 7 कलीसियाओं के खादमीन हैं। ये क्लियर हो गया कि चिरागदान कलीसियाएँ हैं और खादमीन, अब यहाँ पे भी 7 खादमीन, इसका मतलब बैनुल अक़वामी खादमीन जो कि पहले जितने भी आए अब हैं या आने वाले ज़माने में होंगे, वो खादमीन जो कि खुदा से सच्चा प्यार करते हैं, सच्चे बुरे हुक्मों पर मुकम्मल तौर पे अमल करते हैं। इसी तरह कलीसिया, अब दुनिया में हर बंदा कहता है कि मैं कलीसिया हूँ, लेकिन नामी मसीही कोई मसीही तो नहीं होता ना। हर वो शख्स जो नामी है वो कलीसिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन हर वो शख्स जो खुदा के साथ साथ चलता है वो कलीसिया का हिस्सा है। इसी तरह हर वो खादम जो अपने आप को खादम कहता है वो खुदा का खादम नहीं है, लेकिन अगर वो खुदा के तराजू में पूरा उतरता है तो वो खुदा का खादम है, तो ही वो इस ज़मरे में आएगा। ये तो होगी बात। यीशु मसीह कलीसिया के दरमियान फिरता है और उसके जो सच्चे खादमीन हैं यीशु ने उन खादमीन को अपने दाहिने हाथ में लिया हुआ है। अब जरा आ जाएंगे कलीसियाओं की तरफ। मुकाशवा दूसरा बाब पहले इफसस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, इफसस की कलीसिया के पैगाम देने वाले को ये लिख। हम बात करेंगे वादों की। आयत नंबर 7, दूसरा बाब 7वीं आयत। मैसेज खुदा ने इफसस की कलीसिया को दे दिया और फिर आखिर में कहता है 7वीं आयत में, जो गालिब आए उससे उस ज़िंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फरदौस में है फल खाने को दूंगा। खुदा यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि जो गालिब आएगा ना, जो गालिब आएगा, इफसस की कलीसिया के फरिश्ता को लिख रहा है कि कलीसिया में से जो गालिब आएगा मैं उसे ज़िंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फरदौस में है फल खाने को दूंगा। अब देखें इसके बाद वो क्या कहता है। इससे पहले अगर आयत पढ़ी जाए ना, 7वीं आयत को पूरा पढ़ा जाए तो लिखा है जिसके कान हों वो सुने। ये क्या वजह थी कि ये बात कहनी पड़ी कि जिसके कान हों वो सुने? अब देखें मेरे भी कान है, आपके भी कान है, पूरी दुनिया में जिसको भी देख लो उसके कान है। ये क्या बात है कि जिसके कान हो वो सुने? कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। हवाला निकालें ज़रा, मत्ती रसूल की इंजील और उसका 13वां बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत पढ़ेंगे हम ज़रा। मैं उनसे तफसील में इसलिए बातें करता हूँ कि वो देखते हुए नहीं देखते, कि वो देखते हुए नहीं देखते। वो देखते हैं लेकिन उनको नज़र नहीं आता है। और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। देखे कान भी हैं, सुनते हैं, सुनते हुए नहीं सुनते, और जब सुनते ही नहीं है तो समझते भी नहीं है। मतलब ये है कि एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं, असर नहीं है। एक्चुअली ये कहा जा रहा है कि वो देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, ना ही समझते हैं। और उनके हक में यूसाया की ये पेशनगोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे। तुम कानों से सुनोगे और आगे क्या लिखा है, हरगिज ना समझोगे। कानों से सुनोगे ज़रूर
پر سمجھو گے نہیں. اس کے بعد تم آنکھوں سے دیکھو گے پر ہرگز معلوم نہ کرو گے. تانوں نظر بھی آئے گا لیکن تم معلوم نہیں کر سکو گے. آگے 16ویں آیت میں خدا یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ اپنے شاگردوں کو یسوع مسیح کہہ رہے ہیں لیکن مبارک ہیں تمہاری آنکھیں اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں اور تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں. یسوع نے شاگردوں کا کہ تمہاری آنکھیں مبارک ہیں اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں اور پھر تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں. یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیا سے کیا فرماتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو سنتا ہے وہ مبارک ہے. شاگرد سنتے تھے کیونکہ وہ مبارک تھے. مبارک شخص جو ہے وہی سن پائے گا اور سمجھ پائے گا. اب سوال یہاں پہ پیدا یہ ہوتا ہے کہ مبارک کون ہے؟ آپ نے مبارک بادیاں پڑھی ہوں گی متی رسول کی انجیل اس کے 5ویں باب میں. یہاں پہ 10 مبارک بادیاں ہیں جن کے بارے میں جنہیں مبارک یسوع مسیح کی مبارک بادیاں کہا جاتا ہے. اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بات سے ہی انہی کی ہے. مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے. اب یہ دیکھیں یہ ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے لیکن میں آپ کو ایک اور حوالہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ ایک چیز پہ زور دیا گیا. لوکا 11 باب اور اس کی 28ویں آیت پہ لکھا ہے مگر زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. یہاں پہ خدا یسوع مسیح نے ایک چیز بڑی واضح کر دی کہ زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کان صرف اسی کے ہوں گے جو خدا کا کلام سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. جو وعدے دیے گئے ہیں یہ وعدے ان کے لیے ہیں کیونکہ وہ کلام کو سن رہے ہوں گے اور وہ کلام پہ عمل بھی کر رہے ہوں گے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے غالب کیسے آیا جائے؟ اس کا جواب میں آلریڈی دے چکا ہوں لیکن یہاں پہ لکھا ہے کہ جو غالب آئے. غالب کیسے آیا جائے؟ تو یسوع مسیح کس طرح سے غالب آیا ہم اس حوالہ کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یوحنا 15واں باب اس کی 10ویں آیت میں یسوع مسیح نے کہا اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے. یسوع مسیح نے ایک طریقہ بتایا کہ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے. جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کی محبت میں قائم ہوں. وہ یسوع مسیح یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ میں غالب کیسے آیا ہوں کہ میں اپنے باپ کے حکم پر عمل کر کے غالب آیا ہوں. اور پھر یسوع مسیح نے سجیشن دی کہ تم بھی میری محبت میں قائم رہو. اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کی محبت میں قائم ہوں. یہ وہ طریقہ ہے جس سے یسوع غالب آیا ہے اور یہی وہ سجیشن ہمیں دے رہا ہے کہ ہم بھی اس کے حکموں پر عمل کریں تاکہ ہم بھی غالب آئیں. پہلا یوحنا اور اس کا 5واں باب اور اس کی 4 اور 5ویں آیت. جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے. جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے. آدم اور حوا نے نیکی اور بدی کا پھل کھایا اور روحانی طور پہ ان کی موت ہو گئی جسے ہم پہلی موت کہتے ہیں. ان کی موت ہوگی، پہلی موت خدا کے ساتھ جدائی ہو گئی. لیکن مسیح یسوع نے اس جدائی کو ختم کیا اور ہمیں دوبارہ سے زندگی میں داخل کیا. اور ہر وہ شخص جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ اس پر ایمان لانے کے باعث جو ہے غالب بھی آتا ہے. مکاشفہ 2 باب اور اس کی 7ویں آیت میں کہ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاں سے کیا فرماتا ہے کہ جو غالب آئے گا. یہ تو تفصیل ہوگی کہ غالب کیسے آیا جائے. جو بھی غالب آئے گا اسے زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا. آدم اور حوا کو وہاں سے نکال دیا گیا کہ دوبارہ سے وہ زندگی کے درخت کے پھل نہ کھا سکیں، اس لیے ان کو نکال دیا گیا. لیکن یسوع مسیح پر ایمان لانے کے باعث، اس غلبہ کے باعث جو یسوع مسیح نے پایا ہے، ہم دوبارہ سے اس قابل ہوتے ہیں کہ اس پھل کو جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا. خود یسوع مسیح یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جو غالب آئے گا، یعنی کہ جو اس کے کلام پہ مکمل طور پہ عمل کرے گا وہ غالب آئے گا، اور اس کو جو غالب آئے گا میں اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا. سمرنا کی کلیسیا کے ساتھ کیا وعدہ کیا گیا؟ 2 باب اور اس کی 11ویں آیت. جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاں سے کیا فرماتا ہے. جو غالب آئے
اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا، جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا۔ تو اب میں نے پہلی موت کا ذکر کیا کہ اگر دوسری موت ہے تو پہلی موت بھی ہے، پہلی موت ہے تو دوسری کہا جا رہا ہے نا۔ تو پہلی موت کیا ہے؟ پہلی موت وہ موت جو کہ آدم اور حوا کے گناہ کے باعث باغ عدن میں ہوگی، مطلب خدا کی انسان کے ساتھ جو جدائی واقع ہو گئی ہے اس کو پہلی موت کہا جاتا ہے۔ اور اس میں کیا ہوا تھا؟ نافرمانی ہوئی تھی۔ اور پھر رومیو اگر تیسرا باب اس کی 23ویں آیت میں پڑھیں تو یہاں پہ لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم رہے، کیونکہ گناہ کیا۔ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے تو اس کی خدا کے ساتھ جدائی ہو جاتی ہے۔ اور پہلا کرنتھیوں اس کے 15ویں باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، پہلا کرنتھیوں اور اس کا 15واں باب اور اس کی 22ویں آیت۔ اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ کس میں؟ آدم میں تو سب مرتے ہیں، لیکن مسیح میں ہم سب زندہ کیے جائیں گے۔ کیسے؟ وہی روحانی بات ہو رہی ہے کہ دوبارہ خدا کے ساتھ میل ملاپ ہو جائے گا، زندگی کے دخش میں جو فردوس میں ہے وہ پھل کھانے کو دیا جائے گا۔ کلسیوں کے خط میں دوسرا باب 13ویں اور 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ تم جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا۔ ہماری بات ہو رہی ہے، کلیسیا کی بات ہو رہی ہے کہ ہم جو ہیں اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے باعث جو ہے مردہ تھے، اس کے ساتھ ہم کو کیا کیا گیا ہے کہ زندہ کیا گیا۔ کس کے ساتھ؟ یسوع کے ساتھ۔ یسوع بھی زندہ ہوا تھا نا، اس کے ساتھ ہم کو زندہ کیا گیا۔ اچھا، یہ تو ہوگی پہلی موت۔ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جو غالب آئے گا اس کو دوسری موت سے کچھ نقصان نہ پہنچے گا۔ اب ذرا ہم دیکھیں گے کہ دوسری موت کیا ہے۔ دوسری موت وہ موت ہے جو کہ خدا کے ساتھ ابدی جدائی ہے۔ پہلی جدائی تو ہو گئی اور اس کا انتظام یسوع مسیح نے کر دیا، لیکن اگر ہم یسوع مسیح پر ایمان نہیں لگاتے ہیں تو پھر ہماری مکمل جدائی خدا کے ساتھ ہوگی اور وہ ابدی جدائی ہوگی، اور یہی دوسری موت ہوگی۔ پہلے کرنتھیوں 15 باب اور اس کی 45ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، چنانچہ لکھا بھی ہے پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا۔ پچھلا آدم یعنی کہ یسوع مسیح وہ زندگی بخشنے والی روح بنا۔ اب ذرا دیکھیں گے کہ دوسری موت کیا چیز ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 21واں باب اور اس کی 8ویں آیت ذرا دیکھیں گے۔ مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھرونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ان سب کا حصہ ہوگا، اور آگے لکھا ہوا صاف صاف الفاظ میں یہ دوسری موت ہے۔ وہ آگ کی جھیل جو ہے، تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ دوسری موت ہے۔ اور یسوع مسیح نے کیا کہا ہے سمرنا کی کلیسیا کو کہ جو غالب آئے گا اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا۔ پرگمن کی کلیسیا کے ساتھ کیا وعدہ کیا گیا؟ مکاشفہ دوسرا باب اور اس کی 17ویں آیت لکھا ہے، جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیا سے کیا فرماتا ہے، جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا، ایک سفید پتھر دوں گا، اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوگا جس سے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا۔ غورطلب بات، جو غالب آئے گا اسے پوشیدہ من دیا جائے گا۔ پہلی بات، پوشیدہ من میں سے دیا جائے گا۔ دوسری بات، اس کو سفید پتھر دیا جائے گا، اس پتھر پر ایک نام لکھا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا اور کوئی نہ جانے گا۔ مطلب مثال کے طور پر اگر مجھے وہ پتھر ملتا ہے تو مجھے پتا ہے اس کے اوپر کون سا نام لکھا ہے۔ دنیا میں یا دنیا سے اب سے پہلے کتنے لوگ خدا کی کلیسیا میں شامل ہوں گے، اب کتنے ہیں، اس کے بعد کتنے ہوں گے، ہر ایک کو پتھر دیا جائے گا تو اس پتھر کا ایک الگ نام ہوگا۔ تو پھر دیکھ لیں کہ کتنے پتھر دیے جائیں گے اور کتنے نام ان کے رکھے جائیں گے، اور یہ سارے کے سارے نام ہمارے خدا کے اوپر ہوں گے۔ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ نام یہ کس طرح سے ہمارے خدا یسوع مسیح کے ہوں گے۔ تھواتیرا کی کلیسیا دوسرا باب 26ویں آیت، جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے۔ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ بالکل ہی وعدہ کر دیا کہ جو غالب آئے اور میرے کاموں پر آخر تک عمل کرے میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا۔ قوموں پر اختیار کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کیا ہے؟ اس کو بادشاہی دی جائے گی۔ بادشاہی تو یسوع مسیح نے کرنی ہے، تو ہم کیسے بادشاہی کر رہے ہیں یہاں پہ؟ جو غالب آئے میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا، وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا۔ جو غالب آئے اور میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے میں اسے کیا دوں گا؟ قوموں پر اختیار دوں گا۔
قوموں پر اختیار کس نے کرنا ہے؟ وہ تو یسوع مسیح کو ملنا ہے. جہاں پہ لکھا ہے کہ اور وہ لوہے کے اثر سے ان پر حکومت کرے گا. لوہے کے اثر سے حکومت کس نے کرنی ہے؟ مکاشفہ 12واں باب آیت دیکھیں گے 5ویں. اور وہ بیٹا جنی یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا. اور وہ بیٹا جنی یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے عصا سے حکومت کرے گا. وہ بیٹا جنی یعنی وہ لڑکا. بیٹا کون سا بیٹا پیدا ہوا تھا؟ یسوع مسیح. اور وہ اس کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ وہ لوہے کے عصا سے حکومت کرے گا. لیکن یہاں پہ یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں؟ مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 2 باب اور اس کی 26ویں آیت میں تھواتیرا کی کلیسیا کو کہ جو غالب آئے گا جو غالب آئے اور میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا اور وہ لوہے کے عصا سے حکومت کرے گا. دیکھیں گے یسوع نے جو حکومت کرنی ہے وہ ہمیں دی جا رہی ہے کہ وہ لوہے کے عصا سے حکومت کرے گا. اتنا بڑا اختیار دیا جا رہا ہے. ہم کس طرح سے قوموں پہ اختیار پائیں گے؟ کیونکہ ہم یسوع مسیح کے بدن کا حصہ ہیں، بدن کے عضو ہیں. کہاں سے یہ پتہ چلتا ہے؟ افسیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا 5واں باب اور اس کی 30ویں آیت میں لکھا ہے اس لیے کہ ہم اس کے بدن کے عضو ہیں. اس کے بعد وہ کہتا ہے 2 تیموتھیوس اور اس کا 2 باب اور اس کی آیت نمبر 12 لکھا ہے اگر ہم دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے. پولس کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے. اگر ہم اس کے ساتھ دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے. یہاں سے ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ جو یسوع مسیح نے کہا کہ جو غالب آئے گا میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا. اس کے بعد پہلا کرنتھیوس کا 12واں باب اور اس کی 12ویں اور 13ویں آیت ہم دیکھیں گے. کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے اعضاء بہت سے ہیں اور بدن کے سب اعضاء گو بہت سے ہیں مگر باہم مل کر ایک ہی بدن ہے. چنانچہ بدن میں ایک ہی عضو نہیں بلکہ بہت سے ہیں. یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے اعضاء بہت سے ہیں اور بدن کے سب اعضاء گو بہت سے ہیں مگر باہم مل کر ایک ہی بدن ہے. ہم خدا یسوع مسیح کے بدن کے اعضاء ہیں. ہم نے پہلے پڑھا افسیوں اور اس کے 5ویں باب اور اس کی 30ویں آیت میں کہ ہم اس کے بدن کے عضو ہیں. ہم یسوع کے بدن کا حصہ ہیں. اس وجہ سے ہم نے چونکہ ہم اس کے بدن کا حصہ ہیں تو ہم اس پر ایمان لانے کے باعث ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں. اس وجہ سے ہم اس میں سے ہو کر یسوع مسیح کے اندر سے ہو کر جو ہے ہم بادشاہی کریں گے. اس کے بعد 12ویں باب کی 27ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اسی طرح تم مل کر مسیح کا بدن ہو. اسی طرح تم مل کر مسیح کا بدن ہو اور فردن فردن اعضاء ہو. یہ بات اسے ثابت ہوتی ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح کے بدن کا حصہ ہیں اور چونکہ خدا یسوع مسیح نے حکومت کرنی ہے تو ہم نے یسوع مسیح کے اندر سے ہو کے ہم نے بھی حکومت کرنی ہے. سردیس کی کلیسیا کے فرشتہ کو 3 باب مکاشفہ 3 باب اور اس کی 5ویں اور 6 آیت. جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا اور اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا. جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. یہاں پہ وہ فرماتے ہیں یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو غالب آئے گا اسے سفید پوشاک پہنا جائے گی. سفید پوشاک جو ہے کس چیز کو؟ پاکیزگی کو ظاہر کرتی ہے، مقدس ہونے کو ظاہر کرتی ہے. اور یسوع مسیح نے کہا کہ اس کا نام جو ہے کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹا جائے گا اور میں باپ اور فرشتوں کے سامنے اس کا اقرار کروں گا. اسے سفید، اب یہ جو پوشاک لکھا ہے سفید پوشاک، سفید لباس میں ہونا مسیح میں ایمان رکھنے کے وسیلہ سے مقدس ہونے کو بیان کرتا ہے. سفید پوشاک کا مطلب مقدس ہونے کو بیان کرتا ہے. یہ افسیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 25ویں اور 27ویں آیت. اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا. کلیسیا کے واسطے اپنے آپ کو موت کے حوالہ کر دیا تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے. کیسے بنائے؟ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے. لیکن کیسے کیا ہے؟ ان کلیسیا کے واسطے اپنے آپ کو قربان کر کے، جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا. موت کے حوالہ کر دیا کیوں کر دیا؟ تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے کیا بنائے؟ مقدس بنائے. اسی وجہ سے خدا کہتا ہے کہ جو غالب آئے گا
जो मेरे कलाम पर आखिर तक अमल करेगा उसको मैं मुकद्दस बनाऊंगा, उसे सफ़ेद पोशाक पहनाई जाएगी और वो मुकद्दस बनेगा। पहला पतरस पहला बाब और उसकी 15वीं 17वीं आयत में पतरस कहता है कि अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। इब्रानियों में पौलुस रसूल 12वें बाब 5वीं से 8वीं आयत में पौलुस जो है वो एक तफसील देते हुए कहता है कि खुदा जो है जिसको बेटा बना लेता है उसे तंबीब करता है, उसे कोड़े भी लगाता है। तो ये है कि खुदा हमें पाकीज़ा बनाने के लिए वो हमें तंबीबी करता है। फिलदिल्फिया की कलीसिया के साथ जो वादा किया गया, मुकाशवा 3 बाब और उसकी 12वीं आयत, यहाँ पे क्या लिखा है, जो गालिब है मैं उसे अपने खुदा के मकदस में एक सतून बनाऊंगा। बहुत बड़ी बात है, जो गालिब है मैं उसे खुदा के मकदस में एक सतून बनाऊंगा, वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे बाप के पास से आसमान से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा, जिसके कान वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। अब देखें, बड़ी गौरतलब बात है कि जो गालिब है मैं उसे अपने खुदा के मकदस में, मकदस का मतलब घर, अपने खुदा के घर में मैं उसे एक सतून बनाऊंगा। सतून क्या होता है? पिलर, जिसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी होती है। और यहाँ पे लिखा है वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा। सतून जो बन गया बिल्डिंग के अंदर, खुदा के घर के अंदर, मकदस में अंदर एक सतून बनाऊंगा। जब सतून बन गया वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और बड़ी गौरतलब बात है, मैं अपने खुदा का नाम, सबसे पहले बात उस सतून पे खुदा का नाम लिखा जाएगा और फिर खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलेम का नाम उस पर लिखा जाएगा और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। यीशु मसीह का भी एक नया नाम है जो लिखा जाना है। पहले हमने पढ़ा था, मैं उसे एक सफ़ेद पत्थर दूंगा और उस पर एक नया नाम लिखा होगा, जिससे उसके पाने वाले के सिवा और कोई ना जानेगा। अब यहाँ पे देखेंगे, देखा जा रहा है कि उसके सतून के ऊपर नाम लिखा जा रहा है। अब वो नाम यीशु का नाम लिखा जा रहा है और उस पे हवाले में क्या लिखता है, एक पत्थर पे नया नाम लिखा जाएगा। इसका मतलब है जितने लोग उतने ही पत्थरों के नाम। और वो नाम किसके हैं? इस आयत के मुताबिक वो जो नाम लिखे जा रहे हैं वो यीशु के नाम लिखे जा रहे हैं। हम जब सतून बन जाएंगे तो हमारे पर खुदा का नाम, नए यरूशलेम का नाम और खुदा यीशु मसीह का जो नाम है वो लिखा जाएगा। मुकाशवा 19 बाब की 15वीं और 16वीं आयत में लिखा हुआ है, और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है और वो लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेगा और काद मुतलिक के सख्त गजब की मैं के हौज में अंगूर ओदने का। ये यीशु मसीह की बात हो रही है और वो लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेगा। इसके बाद हम आएंगे लुदीकिया की कलीसिया के फरिश्ता के साथ क्या वादा किया गया। मुकाशवा 3 बाब और इसकी 21वीं और 22वीं आयत लिखा है, जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ तख्त पर बैठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया, जिसके कान वो सुने के रूह कलीसिया से क्या फरमाता। क्या ये देखें, बड़ी गौरतलब बात है कि जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बैठाऊंगा। अब यहाँ बात फिर वही आ गई कि अपने तख्त पे यीशु मसीह कैसे बैठाएगा? इतनी दुनिया है, कैसे एक तख्त पे पूरी आएगी? तो बात वही कि तुम मसीह का बदन हो। हम यीशु मसीह के बदन में से हो के उस तख्त पर बैठेंगे। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बैठाऊंगा। और यीशु मसीह ने आगे क्या कह रहे हैं कि जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 10वीं आयत। यहाँ पे यीशु मसीह क्या कहते हैं, उन्होंने तरीका बताया कि मैं कैसे गालिब आया हूँ। लिखा है, अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। क्या कहते हैं कि मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हो। अमल करने के बाद मोहब्बत में कायम हुआ, इसी वजह से वो अपने बाप के तख्त पर बैठ सका। और इसी तरह यीशु ने कहा कि अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे। और जब हम उसकी मोहब्बत में कायम रहेंगे तो यीशु के साथ उसके तख्त पर बैठेंगे, उसमें से होकर, जिस तरह वो हुक्मों पर अमल करने के बायस अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठा, बाप के अंदर होके। जो गालिब है मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बैठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया, जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसिया से क्या फरमाता। बड़ी हैरत अंगेज बात है यहाँ पे कि बाप, बेटा और कलीसिया एक तख्त पर बैठ, तख्त एक ही है। यीशु कहता है कि जो गालिब आएगा मैं उससे अपने तख्त पर बैठाऊंगा। अपने तख्त पर, ये तख्त है, जो गालिब आएगा उसे अपने तख्त पर बैठा दिया। जिस तरह अब मैं बैठा हूँ, तख्त मेरा है, जो गालिब आया वो इस तख्त पर बैठ गया। जिस तरह मैं गालिब आकर अपने तख्त पर, अपने बाप के तख्त पर बैठा। इसका मतलब है कि ये तख्त मेरा नहीं है, ये तख्त बाप का है।
اس کا مطلب ہے باپ بھی یہاں پہ بیٹھا ہے, میں بھی اسی پہ بیٹھا ہوں, اور کلیسیا بھی یہاں پہ بیٹھی ہے جو غالب آئے گی. اب دیکھیں کہ ایک تخت اور سارے کیسے بیٹھیں گے اس کے اوپر, کیسے؟ وہی مسیح نے کہا کہ ہم نے افسیوں میں پڑھا کہ ہم مسیح کا بدن کے اعضاء ہیں, ہم اس کے حصہ ہیں, ہم اس کے بدن کے عضو ہیں. اور جس طرح ہم یسوع مسیح کے عضو ہیں, اسی طرح یسوع مسیح بھی اپنے باپ کے بدن کا حصہ بنا, اور ہم یسوع مسیح میں اور یسوع مسیح اپنے باپ میں, اور اس طرح سے ہم اپنے باپ کے تخت پہ بیٹھیں گے. ایک اور تفصیل اس کے بارے میں لکھی ہوئی ہے یوحنا رسول کی انجیل میں. یسوع خود فرماتے ہیں, یوحنا 10واں باب اور اس کی 30ویں آیت, میں اور باپ ایک ہیں, میں اور باپ ایک ہیں. جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے تخت پر بیٹھ گیا. غالب کیسے ہے؟ اپنے باپ کی محبت میں قائم رہ کے. اور یہاں پہ وہ یسوع کیا فرما رہے ہیں؟ میں اور باپ ایک ہیں. اس نے طریقہ جو آگے میں نے شروع میں بتایا, اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے حکموں پر عمل کر کے ہم اس کی محبت میں قائم رہ سکتے ہیں, اور پھر ہم اس کے حکموں پر عمل کرنے کے بعد اس کے بدن کا حصہ بن کر ہم یسوع میں شامل ہو سکتے ہیں. اور جب ہم یسوع میں شامل ہوں گے, ہم یسوع میں سے ہو کر تخت پر بیٹھ کر انصاف کریں گے, اس لوہے کے اثر سے بادشاہی کریں گے. اور جس طرح وہ کہتا ہے کہ جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا. اب رومیو میں خاتم پولس کیا بیان کرتا ہے, رومیو 6 باب اور اس کی 3 سے 7ویں آیت. کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا. مسیح میں شامل ہونے کا جب بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا. پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ کے ساتھ ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے, تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا, اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں. کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کے مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوئے. مطلب ہم یسوع مسیح کے ساتھ مرے بھی ہیں, اور اس کے جی اٹھنے کے ساتھ ہم اس کے ساتھ اس میں سے ہو کر جی بھی اٹھے ہیں. یہ پولس رسول یہ بیان کرتا ہے. رتیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط 2 باب اور اس کی 20ویں آیت میں کیا فرماتا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں, اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. اس کے بعد وہ افسیوں 2 باب اور اس کی 4-7ویں آیت میں وہ بھی یہ بیان کرتا ہے, مگر خدا نے اپنی رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی ہے, جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا. ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا, تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے. اور لکھا ہے, اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا, اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا. کس نے؟ مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے اس نے کیا کیا ہے؟ ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ بھی کیا ہے اور آسمانی مقاموں پر بھی بٹھایا ہے. اس کے بعد پہلا کرنتھیوں 3 باب اور اس کی 23ویں آیت میں تم مسیح کے ہو اور مسیح خدا کا ہے. پہلا کرنتھیوں 6 باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے, کیا تم نہیں جانتے کہ مقدس لوگ دنیا کا انصاف کریں گے. یہ وہی باتیں ہو رہی ہیں کہ لودیکیہ کی کلیسیا کو کہا کہ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا. یہ وہی باتیں ہو رہی ہیں جو کہ یسوع مسیح نے لودیکیہ کی کلیسیا کو کہا کہ جو غالب آئے اسے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا. اور پھر رومیو 16 باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے, جو خدا جو اطمینان کا سرچشمہ ہے شیطان کو جلد تمہارے پاؤں سے کچلوا دے گا. کچلا تو یسوع نے ہے, لیکن پولس کے وسیلہ سے رومیو کی کلیسیا کو کیا کہہ رہا ہے پولس کہ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے شیطان کو جلد تمہارے پاؤں سے کچلوا دے گا. پیدائش اور اس کے 30 باب اور 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا, وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. ایڑی کو کچلا کس نے ہے؟ یسوع مسیح نے. لیکن ہم کیسے کچلیں گے؟ رومیو کو کہتا ہے کہ جو خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے شیطان کو جلد تمہارے پاؤں سے کچلوا دے گا. شیطان کو جلد تمہارے پاؤں سے کچلوا دے گا. اور لوس کلیسیا کو رومیو کی کلیسیا کو کہہ رہا ہے کیسے؟ کیونکہ جب ہم یسوع کے بدن کا حصہ بن گئے تو پھر ہم یسوع میں سے ہو کر شیطان کے سر کو کچلیں گے. سو یہ ان 7 کلیسیاؤں کو کے ساتھ یسوع مسیح نے وعدے کیے گئے, لیکن شرط ہر کلیسیا کے ساتھ یہی رکھی کہ جو غالب آئے اس کے ساتھ یہ وعدہ پورا ہوگا.